کہ ایک غلط فہمی سماج کے اندر ہے کہ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ صرف مردوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں یا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد گرامی، اس میں اس طرح کی کوئی قید نہیں، بلکہ اس میں عورتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، مردوں کو بھی شامل کیا گیا، علماء کرام کو بھی شامل کیا گیا، عوام الناس کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ سب کے اپنے اپنے کام کا دائرہ کار ہے، میدان ہے کہ اسی میدان میں انہیں کام کرنا ہے، کچھ شرائط اور حدود ہیں، انہی شرائط اور حدود کی پاسداری کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینا ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی کہ مومن مرد ہوں یا مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، اور اسی کے تقاضے کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے روکتے ہیں۔ بس اتنا ہی مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے اس آیت کریمہ میں کہ رب العالمین نے یہ کام، یہ ذمہ داری، یہ عظیم الشان کام صرف مردوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ مومن مرد ہوں یا مومنہ عورتیں، دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مومن بھائیوں، اپنے مومن بہنوں کے لیے خیر خواہ رہیں، اور جہاں ان کے قدم بھٹکنے لگیں وہاں آگے بڑھ کر ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں، جہاں وہ پیچھے رہ جائیں دین کے کام میں انہیں ترغیب دلائیں، آگے بڑھائیں کہ بھائی چلیے آگے بڑھیے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ کام آپ کو جنت کے راستے پہ لے جانے والا ہے، لہذا یہ عورتوں کا بھی کام ہے، مردوں کا بھی کام ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر دونوں فریق، مرد اور عورت، دونوں اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ سماج کی اصلاح، گھروں کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، اور اسی طریقے سے پوری انسانیت کی اصلاح بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مردوں کو یہ ذمہ داری ڈالی ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی یہ ذمہ داری، لیکن کہاں عورتیں کہاں یہ ذمہ داری ادا کریں گی، طریقہ کار کیا ہوگا، کس طریقے سے اس فریضے کو انجام دیں گی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بتلایا ہے، اور صحابیات نے، امہات المومنین نے وہ نمونے کے طور پر کر کے دکھلا دیا ہے کہ اگر آپ کو یہ فریضہ انجام دینا ہے تو جیسے میں کر رہی ہوں آپ بھی کرتے چلی جائیے، جیسے میں نے اپنے دور میں کیا ہے، اپنے گھروں میں کیا ہے، اسی طریقے سے آپ بھی اپنے گھروں میں کریں، اپنے دور میں کریں، اپنے علاقے میں کریں۔ تمام مثال موجود ہے، بس ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کو لے کے آگے بڑھیں۔ یہاں پر جو مرد حضرات موجود ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے گھر کی عورتیں موجود ہیں تو الحمدللہ، اور اگر موجود نہیں ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو کسی نہ کسی حیثیت سے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک یہ بات ان تک نہیں پہنچے گی تو یہ ذمہ داری کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب تک یہ ذمہ داری کی ادائیگی نہیں ہوگی اس کا سب سے بڑا نقصان و خسارہ ہمیں خود اٹھانا پڑے گا۔